کیا خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں؟ موجودہ دور کے اندر لوگ قربانی کو محض ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا نیکیوں کے ساتھ متبادل نہیں ہے۔ قربانی کے پیسے کسی یتیم کو دے دیتا ہے، کسی بے سہارا کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو وہ صرف اور صرف محض رسم رہ جائے گی، وہ قربانی ادا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اسی حوالے سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے، جن میں سے آج میں کچھ کے جوابات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کی نشست کے اندر ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے، تو کیا صرف جانور ذبح کر دینا کافی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کی نیت درست نہیں ہوتی، وہ جانور ذبح کرتا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہوتی، تو وہ صرف اور صرف محض رسم رہ جائے گی، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے پیسے کسی یتیم کو دے دیتا ہے، کسی بے سہارا کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، جیسے نماز کا متبادل صدقہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح قربانی کا متبادل کسی یتیم کی بے سہارا کی مدد کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا نیکیوں کے ساتھ متبادل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ کیا کریں، اس قربانی کو بھی ادا کریں، اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے یتیم کی خدمت کرنے کا، کسی بیوہ کی خدمت کرنے کا، تو وہ آپ الگ سے کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا قربانی کا اثر ہماری روح پر بھی پڑتا ہے یا ایک یہ روایتی عمل ہے؟ دیکھیں، قربانی کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دوسرا ہمارے دل کو سکون پہنچتا ہے، تیسرا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روحانی عمل کے ذریعے ہم اپنے نفس کو، تزکیہ نفس کو کیا کرتے ہیں، ایک جذبہ دیتے ہیں کہ تم کیا کرو، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر عمل کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو تزکیہ نفس ہے اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ موجودہ دور کے اندر لوگ قربانی کو محض ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال پوچھا گیا کہ موجودہ دور کے اندر لوگوں کا ایک رسم کے طور پر قربانی ادا کر دینا یہ ان کے لیے قابل عمل قبول نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کریں گے، قربانی کریں گے، میرے پاس اتنے کا جانور ہے، 1,00,000 کا جانور ایک نے لیا تو دوسرے کہا کہ میں 2,00,000 کا دوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس سے کیا ہوں، امیر زیادہ ہوں۔ وہ دکھاوے کے طور پر آ گیا، وہ مقابلے کے طور پر آ گیا، ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل قبول ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے قربانی کی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی میں نیت کا کیا مقام ہے؟ اگر نیت درست نہ ہو اور انسان قربانی کر دے تو کیا یہ قربانی اس کی قبول ہوگی؟ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر ہم نے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، یعنی اگر کسی انسان کی نیت درست نہیں ہے، وہ دکھاوے کے طور پر کیا کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہا ہے، اور دکھاوے کے طور پر اس نے کیا کیا، سب کو دکھایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں۔ اب اس کے اندر اس کی اپنی نیت درست نہیں تھی، تو جب نیت درست نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ہماری نیت درست نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہو، مال و دولت ان کے پاس ہو؟ دیکھیں، اس کا بڑا آسان سا سمپل جواب ہے کہ اس دور کے اندر اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے،
اب اسے چاہیے کہ وہ قربانی کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب نصاب پیدا کیا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اب وہ قربانی کر سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا قربانی عورت خود کر سکتی ہے، یعنی خود جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ اب اس کے اندر ہے کہ وہ جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ تکبیر خود کہے، یعنی جو طریقہ اسلام کے اندر بتایا گیا اسی کے مطابق وہ تکبیر کہے، وہ جانور کو ذبح کر لے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا قربانی صرف اور صرف ہم عید کے دنوں کے اندر کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ پورے سال بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن 9 اور 12 ذی الحج کو جو یہ قربانی ہوتی ہے اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ باقی کے دنوں کے اندر حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کیا کرتا ہے، عقیقے کے طور پر جانور کو ذبح کرتا ہے، شادیوں کے اندر جانور کو ذبح کر دیتا ہے، یا کسی محفل کے لیے یا کسی دعوت کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ لیکن ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ثواب الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سوالات کے جوابات کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔